السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عید سنگ محبت ناول کا ایپیسوڈ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ محبت میں بتاتی ہوں، نینا نے عمیرہ کو نظر انداز کرتے محبت کے بازو کو تھاما۔ ارے کوئی بات نہیں نینو، میں بتا دیتی ہوں نا، ایسے ویسے بھی کچھ دیر میں سب سے معلوم ہو جائے گا۔ اس سے اچھا نہیں جن کا معاملہ ہے وہی سلجھا دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنے ازلی نخریلے لہجے میں گویا ہوئی۔ محبت نے کفت سے یہ تماشا دیکھا۔ محبت تمہارا نہیں، میرا کیبن ہے یہ۔ وہ دراصل باس نے یہ کیبن میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب تمہارا آئی ڈونٹ نو میں بھی تمہیں نکال رہے ہیں کیونکہ کیبن تو سارے فل ہو چکے ہیں۔ اس کے بولنے کا انداز کافی لاڈ بھرا تھا، جیسے گھر میں ابھی فیڈر پیتی ہو، یا صرف نینا کو ہی لگتا تھا۔ بہرحال منہ میں زبان پھنسا کر بولنے کے انداز سے اسے اچھی خاصی چیڑ تھی، اور اب اس کی دوست کے سامنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھما کر بتاتی وہ اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلی کتنی لگ رہی تھی۔ باس کی کیا مہربانی ہوئی، وہ تو گدی، اب کیا کہے اسے۔ شکریہ، آپ اتنی تکلیف نہ کریں اپنی گز بھر کی زبان پر، میں ابھی زندہ ہوں۔ محبت تم میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ نینا نے ایک گھورتی نظر اس پر ڈال کر محبت کا بازو تھاما۔ وہ برا منائے بغیر اس کی بات کو انجوائے کرتی ہنسی۔ ایک منٹ نینو، ایسے کیسے میرا کیبن کیسی دوسری کے حوالے کر دیا؟ میں یہاں سیکرٹری کی جاب کرتی ہوں، یہ میرے عہدے کے لحاظ سے کیبن باس نے دیا تھا۔ وہ غصے حیرت سے کہتی نینا سے بازو چھڑوا گئی۔ ہاں ہاں، تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو محبت، یہاں لوگ بدل جاتے ہیں، یہ تو عہدہ ہے۔ ہو سکتا ہے باس تمہاری جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ تمسخیر اڑاتے عمیرہ ایک دم کھلکھلائی۔ تمہاری جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں باجی، بریانی کی پلیٹ نہیں جو اٹھا کر تمہیں دے دیں، پوری کی پوری سیٹ ہے۔ جا بہن، پہلے پڑھ لے، آتا تو کمپیوٹر آپریٹر کرنا نہیں، آئی بڑی سیکٹری بننے ہو۔ نے یہ منہ اور مسور کی دال۔ نینا اس کی اتروائی ہوئی لچک دھچک دیکھی بھڑک اٹھی۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے چپا چپا کر بولی، شٹ اپ نینا، اپنی حد کو کراس کرو، اپنی حد کو کراس مت کرو۔ اپنی نقل اتارتے اسے دیکھ کر عمیرہ تملا اٹھ کر چلائی۔ چلاؤ مت، گلا پھٹ جائے گا باجی۔ یو شٹ اپ اینڈ ڈبل شٹ اپ۔ شکل گول کرو اپنی، شکل گول کرو، آئی بڑی عہدہ لینے ہو، مچھر کے منہ جیسی۔ وہ اس سے تیزی آواز میں چلاتی زبردستی محبت کے بازو کو دبوچ کر وہاں سے گھسیٹتی ہوئی اپنے کیبن میں لے کر آئی۔ پر تب تک اچھے خاصے وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس کے آخری جملے پر کہہ کے ابل اٹھے، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی؟ یار کلیئر تو کرنے دو، آفس کے رولز کے مطابق مجھے نکالنے یا میں نوکری چھوڑوں 3 ماہ پہلے آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے کیسے مجھے نکال سکتے ہیں؟ محبت کیبن میں آتی اپنا بیگ پٹک کر غصے سے پاگل ہوتی بولی، ریلیکس یار، نہیں نکال رہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بندوبست کیا رہے۔ نیو ہیں، اس کے طور طریقے الگ ہیں، پریشان مت ہو، یہ لو پانی پیو۔ نینا نے اسے ریلیکس کرتے جلدی سے پانی کی بوتل اسے تھمائی۔ گلاس وال کے اس پار چلاتی چیختی ہوئی میرا اب بھڑک چکی تھی اور سب کو کھینچ کر جانے کا کیا کیا بتا رہی تھی۔ تماشا اس کا عروج پر پہنچ چکا تھا اور سب کے سامنے نینا کو برا بھلا ثابت کرنے میں جٹ سی گئی۔ نینا کا دل کر رہا تھا بال کی چوٹی سے پکڑ کر جس پنجرے پر اترا رہی تھی اس میں پٹک کھائے اسے۔ او گاڈ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب اچانک میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس نے سر کو تھاما۔ اچھا، اب اس پھپھا کٹنی کی وجہ سے پریشان مت ہو جانا۔ مجھے بتاؤ، تم تو 3 ماہ کی لیو پر تھی، آئی تھنک، پھر اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی؟ خیریت؟ 6-7 دن بھی نہیں لگائے ٹھیک سے۔ وہ اس کے مقابل چیئر کھینچتی بیٹھی۔ کچھ نہیں یار، بس دل نہیں لگا وہاں، اس لیے واپس لوٹ آئی، اس نے بیزاریت سے کہا۔ نینا نے شکوہ نگاہ سے دیکھا، اسے معلوم تھا کچھ تو ہوا ہے، تبھی تو ایسے مرجھائی ہوئی ہے۔ وہ صرف اس کی آنکھیں ہی پہچان سکتی تھی۔
پر وہ ریلیکس ہو گئی کیونکہ آفس کے بعد وہ خود ہی مانور سے پوچھ لے گی، چلو پریشان مت ہو، آ رہی ہوں کہ باس تم مواد کر لینا ان سے جب تک میں اپنا کام کر لوں تھوڑا۔ وہ اسے دلاسا دیتی لیپ ٹاپ کے سامنے جا بیٹھی۔ محبت نے خاموشی سے سر ہلا دیا، بازو پر سر ٹکائے وہ کیبن کے باہر سامنے اپنے کیبن میں عمیرہ کو بیٹھے کام کرتے دیکھتی رہی۔ تم اس کی طرف مت دیکھو یار، محبت وہ جان بوجھ کر ایسا نخرہ شو کر رہی ہے، اسے معلوم ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، نینا نے آہستہ آواز میں کہا۔ محبت نے چونک کر سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ ہاں ہم خالی نظروں سے دیکھتے، سراسا بات میں ہلایا اور موبائل نکال کر فیس بک آن کیے اسکرولنگ کرنے لگی۔ اللہ کیڑے ڈالے، دیکھو کیسے کیسے نخرے کر رہی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چہرہ مچل کر اچھلی۔ محبت نے چونک کے حیرت سے دیکھو تو وہ ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھ کام کر رہی تھی۔ مجھے یہ اول نمبر کی ٹھرکی عورت لگتی ہے، صرف توقیر کی وجہ سے کھینچنے کے لیے یوں بندری کی طرح ٹیبل چیئر پر اچھل کود کر رہی ہے۔ اس نے جل بن کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ بس کرو نینا، کچھ نہیں ہوتا، کرنے دو اسے، تم تو جانتی ہو نا توقیر کو۔ محبت نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ وہ دونوں واقف تھے عمیرہ سے، پہلے ان دونوں کے ساتھ اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی، پر اس کی چیپ حرکت نینا کے موبائل سے اس کی فیانسی توقیر کا نمبر نکال کر اس سے بات کرنا، فرینک ہونا، دوستی کے لیے ایک افسانہ، محبت نینا کے سامنے اس کا دوگلا روپ عیاں کر گیا۔ اس کی اس چیپ حرکت سے وہ دونوں چکنا ہو گئیں اور اس سے فرینڈ شپ ختم کر لی، بلکہ ایک حد تک رکھ لی بات چیت کی۔ یہ تو شکر تھا توقیر اچھا لڑکا تھا جس نے محبت نینا سے کی، اور نبھاتے نینا کو سارا سچ بتا دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ لٹ چکی ہوتی۔ عمیرہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو پرایا گھر برباد کر کے اپنا بساتی ہیں، اور ایسے لوگوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس سے بات چیت ختم کر چکی تھی اور توقیر نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ عمیرہ کو لگتا تھا یہ سب نینا کو معلوم پڑا اور اس نے توقیر کو بلاک کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ ہو کر ان سے ہی دشمنی پال بیٹھی تھی۔ پر نینا بھی پر ٹکر کی نینا بھی تھی، محبت تو منہ ہی نہیں لگاتی تھی اسے، البتہ نینا کے اس کے ساتھ تو میں روز ہوتی رہتی تھی، اور نینا ایک سن کر سو سنانے والوں میں سے تھی۔ مس محبت، باس آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ان سے ایک ملاقات کر لیں۔ پیوٹن ڈور ناک کر کے سر اندر ڈالتا ہوا احترام سے بولا پین ڈور ناک کر کے سر اندر ڈالتا ہوا احترام سے بولا، پر اس کے الفاظ پر جو محبت نے حیرت سے دیکھا تو ان میں طنز کے تیر کے اثرات واضح ظاہر تھے۔ سوری مس، باس نے ہی ایسا پیغام دینے کے لیے کہا۔ محبت کے تیور دیکھتے اس نے گڑ گڑا کر صفائی دی۔ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، جاؤ تم، آ رہی ہے محبت، نینا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم کس خوشی میں ہنس رہی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ پین کے جاتے ہی محبت نے اسے جھٹکا۔ ارے کوئی نہیں یار، ان کا انداز ہی ایسا ہے، سمجھ نہیں آتا انسان کا کہ وہ نرمی سے بات کر رہے ہیں یا طنز سے، یا نصیحت دے رہے ہیں۔ بٹ بہت ہینڈسم ہیں، مجھے تو پسند آئے، بہت کام سے کام رکھنے والے اچھے انسان لگتے ہیں۔ وہ اس کی پوری اسیر ہو چکی تھی، جس کا محبت کو اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے اس باس صاحب سے دو ہاتھ کرنے ہیں۔ دو آیا پڑا مجھے کیبن سے نکالنے والا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی، فائل اٹھا کر موبائل جینز کے پاکٹ میں رکھتی، کیبن کا ڈور کھیل کر وہاں سے نکلی۔ اس کے وہاں سے گزرتے کتنوں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیسی ہو محبت؟ سامنے بیٹھی لیلا نے ہاتھ ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مسکرا کر جواب دیتے وہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ اچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو لیلا؟ وہ ایک دم اس کے پاس آتی حیرت سے بولی۔ اس نے غور کیا، وہ صرف باتیں کرنے یا کام سے نہیں بلکہ اپنا سامان سمیٹنے میں موجود تھی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی۔ یہ کب آئی تھی؟ لیو پر تھی، پاس بیٹھی کلیگ نے کہا۔ ہاں یاد آیا، اس نے یاد آنے پر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کافی مایوسی سے بتاتے ہوئے، بس یار ہوا یوں کہ سر کو پرسنل سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ نہیں
بس ایک ہی سیکٹری کافی ہے، اب پتہ نہیں تمہیں بھی کیبن سے نکال دیا جانے وہ کون خوش نصیب سی ہوگی جنہیں نواب صاحب سیکٹری کے عہدے پر فائز کریں گے۔ افسردہ مگر جلے بجھے بھنے انداز میں کہتے وہ اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی تو ہے کون یہ نواب صاحب؟ ام لیلا کو روتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ریلیکس یار، ابھی تمہارا بھی رونے کا وقت ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ ام نے آنکھیں پہنچتے ہوئے کہا اور 7 ٹشو اٹھا کر دی سے دیے۔ او نہ او نو، وہ کیا مجھے جاب سے ہٹائے گا؟ میں خود اس کی بات پر لا کھڑا کروں گی۔ مٹھیاں پیستے ہوئے اس نے تن پر سے سوچا اور ان پر ایک نظر ڈالتے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ڈور ناک کرتے اس نے اجازت طلب کی۔ آ جائیں میڈم، اندر سے مینیجر کی آواز آئی۔ محبت ڈور دھکیل کر اندر آ گئی۔ سر کہاں گئے؟ خالی چیئر دیکھتے اس نے فائل دیکھتے مینیجر سے استفسار کیا۔ آپ بیٹھیں، کچھ منٹس میں پہنچنے والے ہوں گے۔ مینیجر نے مصروفیات کے باوجود اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بیٹھ تو جاؤں گی، پر جب وہ پہنچے نہیں تو مجھے یہاں کیوں بلایا ان کی طرف سے؟ وہ چیئر کا کھسکا کر بیٹھتی ناگواری سے بولی۔ میڈم ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سر نے ہی ابھی کال کر کے آپ کو بلانے کا کہا۔ میں بھی نہیں، انہیں انتظار کرنا پسند نہیں۔ معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ او نو، انتظار کرنا پسند نہیں، موصوف کو کروانا پسند ہے۔ محبت نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ یہ سوال قابل غور تھا کہ باس کو کیسے معلوم میں یہاں آئی ہوں آج آفس؟ مینیجر نے تو توجہ نہیں دی تھی، پر محبت باریک سی باتوں پر بھی کافی غور کرنے والی لڑکی تھی۔ اس وقت خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک کچھ منٹس میں دفتر آفس روم کے قریب ہی باریک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ محبت نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا، حالانکہ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، پر پہلے جاننا تھا اس کے ارادے کیا ہیں۔ السلام علیکم، بھاری مگر دلکش آواز روم کی فضا میں گونجی۔ محبت نے گردن نہیں گھمائی، محض مدھم لہجے میں جواب دیتے احترام سے کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام سر۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر ساری فائلز کا ڈھیر اس کی چیئر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں صرف یہ نہیں، ہر اصول کو صحیح نبھایا جائے، چاہے چھٹی کینسل کروانے سے لینے تک کا ہو۔ اس نے آتے ہی محبت کو نشانے میں لیا اور وہ اس اچانک کے حملے سے حیرت زدہ ہو گئی۔ جب کلون کی خوشبو سے مہکتا ہو وہ اس کے پاس سے گزرتا، بازو پر رکھا کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتے ہوئے سامنے کچھ چیزوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس کے مقابل جب بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ لمبا چوڑا 27-28 سالہ نوجوان بیٹھا، جس پر نظریں پڑتے ہی پل کے لیے وہ بھی محور سی ہو گئی۔ اس کے مغرور نقوش، سفید و سرخ رنگت، اس کے برائن بالوں کا وہ پف سٹائل، سب ہی تو اس کے جیسا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ بھی۔ اسے مسلسل ساکن کھڑا دیکھتے اس نے ذرا سی برائن آنکھوں کو اٹھا کر اس کے زرد پڑے چہرے کو دیکھا۔ آپ کون؟ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، پر جیسے اس نے خود کو ہی سنانے کے لیے ادا کیے ہوں، اور جواب وہ کیا دیتی؟ اس نے تو سامنے والے سے سوال کیا تھا، جس نے سنا بھی تھا یا نہیں، یا سن کر بھی اگنور کر دیا تھا۔ میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ مینیجر اسے مسلسل کھڑا پا کر پریشان ہوتا پاس آیا۔ محبت چونک اٹھی۔ جی اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ مینیجر کو اس کی حالت کچھ ناساز لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اسے اپنے باکس کو دیکھا، جس کی نظریں فائل پر تھی۔ محترمہ آپ جائیں، جا کر آرام کریں، آرام کی ضرورت لگ رہی ہے آپ کو۔ وہ اسے ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا اور روڈ لہجے میں بولا کہ احساس توہین سے وہ ہوش میں آتی اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے جیسے ملتے جلتے بہت چہرے ہو سکتے ہیں، پر وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تھینکس مشورے کے لیے وہ جتا کر بولتی مینیجر کا پانی کا ایک گلاس اگنور کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ محترمہ کی ریکارڈ فائل دیں، اس نے مینیجر سے کہا۔ اوکے سر۔ وہ فوراً سر ہلاتے ہوئے دوسری فائلز کی جانب لپک گیا، جبکہ محبت کو خود کو مس فٹ ہی فیل کر رہی تھی۔
جب میری ریکارڈ فائل پڑھنی تھی تو مجھے بلانے کی ضرورت، اس سے تو پہلے نظر میں نہیں بھایا، عجیب ایٹیٹیوڈ سا تھا۔ اوکے تم اب جاؤ، وہ فائل لیتے اسپاٹ انداز میں گویا ہوا اور اپنے سامنے فائل اوپن کر دی۔ مینیجر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور محبت حیرت خاموشی سے اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ کب سے ہیں یہاں؟ بالآخر وہ اسے مخاطب ہوا۔ انٹرویو لینا ہے، وہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتی بولی۔ وہ کوئی دبو پوسیدہ اعتماد کی لڑکی نہیں تھی، زندگی میں اتنا کچھ فیس کیا تھا کہ اب اسے لوگوں کو جواب دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ اس کے جواب پر اس نے لمحے کو اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں بھی اس پر ٹکی تھی۔ لمحہ کو تصادم ہوا سیاہ اور برائن آنکھوں کا۔ محبت کو لگا وہ متبسم ہوا ہے، پر اسے نظروں کا دھوکہ لگا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ سمجھ سکتی ہیں آپ وہ بولا اس نے سے ہلا دیا۔ 4 سال ہوئے ہیں۔ 4 سال میں صرف یہ 7 چھٹیاں ہیں۔ یہ حقیقت کافی حیرت انگیز تھی۔ جی بالکل، وہ سے ہلا گئی۔ سامنے بیٹھے موجود نے پھر لمحے کو اسے دیکھا، پر اس بار محبت سے اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ تاخیر بعد فائل ایک سائڈ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ حیران تھی، جب سارا ریکارڈ پڑھ کر بیٹھا ہے یا یو ڈیٹا سمیٹ تو پھر پوچھنے کی کیا بنتی تھی؟ اگر آپ کو ناگوارا ناگزیرے تو جلدی جواب دے سکتی ہیں۔ اس نے اس طرح کہا کہ وہ سپٹا گئی۔ صاف طنز تھا وہ، پر وہ طنز کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مٹھیاں بھیج گئی۔ آپ نے پڑھ لیا ہے؟ مجھے پڑھنے کے بجائے تعارف سننے میں ٹھیک لگتا ہے۔ مقابل کے لب و لہجے کا معلوم پڑ جاتا ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ محبت خاموش رہ گئی۔ محب وہ آگے بتاتے ہوئے سپٹا گئی۔ کتنا مشکل تھا ادا کرنا۔ وہ زیادہ مشکل تو اس کے سامنے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ سامنے اب چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نام ہے پاک ترانہ نہیں، مکمل کر لیں۔ اس کی مسلسل طنز مزاجی اسے غصے سے سرخ کر گئی۔ یہی نام ہے میرا، وہ تنگ کر بولی۔ وہ حیرت کا اظہار کرتا چیئر وائز کھسکا کر ٹیبل کے پاس آیا اور کچھ چھوڑ کر فائز کی فائل دیکھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تے لگا دوں؟ کچھ توفیق بعد اس نے اجازت طلب کی۔ محبت نے چونک کر دیکھا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پر جب وہ اس کا جملہ سمجھی سر سے پاؤں تک آگ میں بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، آپ کو کوئی حق نہیں تے لگانے کا۔ مسٹر باس ہوں گے اپنی جگہ۔ اسے موقع چاہیے تھا۔ وہ بھڑک کر کھڑکی کھڑی ہوتی اس پر چلائی۔ تو اپنا نام پہلے سے محب لکھو۔ عدتی محترمہ، محبت بن کر محب بتانا کہاں کی شرافت ہے؟ ہم کوئی یہاں کے ملازم ہیں جو آپ کے نام درست کرتے پھریں؟ وہ بھی ناگواریت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نام میرا ہے، محبت بتاؤں یا محب؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے والے؟ وہ جان بوجھ کر بات کو بھڑکا رہی تھی۔ راستہ صاف ہے، اگر مشکل آئے تو گارڈ آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔ آپ کو اجازت ہے جانے کی۔ وہ نظروں سے اسے پیچھے ڈور کی سمیت اشارہ کر دینے لگا۔ مجھے محبت حیرت غصے سے پیچھے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں؟ وہ استحضاءیہ ہنسی۔ سمجھ سکتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کا انداز ہی کافی تھا بھڑکانے کے لیے۔ کافی نہیں، جاؤں گی، کیا کر لیں گے؟ ہر درمی سے کہتی وہ جتا کر اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی اور بیگ گود میں دبوچ لیا۔ اسے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے ہی تو جاب چھوڑ رہی تھی۔ جب موقع دے رہا تھا تو اس نے نکل جانا چاہیے تھا، پر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی لیلا نہیں تھی جو اس کے اشاروں پر چلے۔ بھلے وہ باس تھا، پر وہ بھی تو اپنی جاب ایمانداری سے کر رہی تھی۔ بنا وجہ کیوں نکال رہا تھا انہیں؟ نواب زادہ اپنی پاور دکھانے آیا تھا انہیں، پر جانتا نہیں تھا وہ اپنے نام کی ایک تھی، محبت۔ میں باس ہوں آپ کا، وہ جتا کر پین پٹکتے ہوئے اسے بولا۔ تو بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ بھی آتش فشاں ہو گئی۔ آپ بھی ساتھ دے آئیں۔ وہ کہاں ایسے معاملے میں پیچھے رہنے والا تھا، بڑبڑا کر رہ گیا۔ محبت چاہ کر بھی اس کی بکواس سن نہ سکی۔ سب کو تو نکال دیا ان کی جگہ سے مسٹر، پر مجھے نہیں نکال سکتے، سمجھے آپ؟
اس نے انگلی سے باور کروایا، لب ہاتھ دانتوں میں دبا کر سامنے والا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس کہ میں آپ کو نہیں نکال سکتا؟ اسے جیسے یقین نہیں تھا یا مذاق بنا رہا تھا اس کی بات کا، اس کی نادانی کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ نہیں، آپ کے پاس کوئی وجہ ہے مجھے نکالنے کی؟ آپ کی اطلاعات کے لیے عرض ہے، ایگریمنٹ پڑھ لیں، جاب سے نکالنے اور جانے سے پہلے 3 ماہ پہلے اطلاع دینی پڑتی ہے۔ تو مجھے آفس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں نکال سکتے چاہ کر بھی۔ اسے تمسکیر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے والا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ محبت کو کافی خوشی ہوئی، اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ گڈ، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو رولز ایگریمنٹس کو فالو کرتی ہیں۔ آپ کی جگہ وہاں ہے، وہ کہتا اسے دائیں طرف اشارہ دیتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے ام لیلا کو اس جگہ سے کیوں ہٹایا؟ سامنے ام لیلا کی جگہ کو دیکھتے اس نے اس سے سوال اٹھایا۔ لہجہ کافی چبھتا ہوا تھا۔ بھلا وہ اس کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ یہ عہدہ تو پرسنل سیکرٹری کا تھا، تو وہ اچانک سیکرٹری کی جگہ سے تبدیل ہو کر پرسنل سیکرٹری کی جگہ پر کیسے آ گئی؟ یہ آپ کا سر درد نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس نے سر سپاٹ لہجے میں انداز میں اس سے نظریں اس سے ہٹا لیں۔ محبت کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا، یا اس چڑھے ہوئے باسی سر کو وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسا لگا پھر؟ گھر کے لیے روانہ ہوتی پارکنگ میں آتی نینا نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس لہجے ایٹیٹیوڈ کا ہی زور تھا بس۔ اس نے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ اب ایسا نہیں، کافی اچھا لگتا ہے اس کا یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، اسے سیدھا رکھتا ہے نا۔ میں چاہتی ہوں بس جہاں جس کمپنی میں جوان باس آنر ہوں، وہ سارے اس کے جیسے ایٹیٹیوڈ کے مالک ہوں۔ وہ اپنی پسندگی کا کھلا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں، یہ بات ہے، کافی اچھا ہے، صرف کچھ زیادہ ہی اصول پرست ہے۔ صبح ہی کال پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ مجھے رشتے توڑنے والے پسند ہیں اور نہ ہی رولز۔ سال چلتے تو کیر نے تاکید کی۔ محبت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کاش تم ایسے ہوتے، نینا نے مچل کر کہا۔ تو تمہیں کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہو کر ہوا۔ بیوقوف تم میرے ہوتے۔ اس نے کندھے پر بیک مارتے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ہاں تو بی بی، تمہیں کیوں خوش فہمی ہو گئی؟ اس کے جیسا ہو کر تمہاری طرح دکھتا۔ ٹہکا لگاتے تو کیر نے کہتے ایک چست سے اس سے فاصلہ قائم کیا۔ مباد وہ سر ہی نہ پھاڑ دے۔ تم بندر، ہاتھ لگو پھر بتاتی ہوں۔ تم کیوں خاموش ہو؟ تو کیر کی گاڑی کو جاتے دیکھتی وہ اپنی گاڑی کے پاس آئیں اور اسے مسلسل خاموش پا کر بولی، کچھ نہیں یار، سارا وقت دیواروں کو تکنے بور ہو گئی ہوں۔ وہ بیزاریت سے بولی، ہاں کوئی نہیں، پہلا دن تھا، شاید ریسٹ دی ہوگی تمہیں۔ نینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب جان گئے تھے کہ محبت سے اس کی سیٹ نہیں چھینی گئی، البتہ اس کی جگہ صرف چینج ہوئی ہے، بلکہ عہدہ بھی بدل گیا تھا۔ خطاب وہی تھا، سیکرٹری کا۔ انہیں توقع بھی نہیں تھی جس طرح کی وہ بااعتماد لڑکی تھی، ایسے ہی اپنی جگہ ہڑپنے نہیں دے سکتی۔ چلو دیکھتے ہیں ابھی اور کیسا تماشا ہے۔ وہ اپنے گھر آئے نئی شفٹنگ کا اشارہ دے رہی تھی۔ نینا سر ہلا گئی۔ محبت اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے سب کچھ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر ڈالنا بھی اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیتا۔ جاتے ہوئے سر سے پیر تک اس کا دیکھنا بھی اسے ہو لیا گیا۔ مزید کمی تب نکلی جب وہ اب محترمہ کی بجائے محبت بولا تھا۔ وہ جس طرح کی دکھی آتما بیزار بدروح ہو کر کھڑی ہوئی چلتی تھی کہ دیکھنا تو بدور، باسی منہ سے پھٹے منہ بھی آج تک کسی نے نہیں بولا تھا سے، اور اس محترمہ کا یوں فرصت سے دیکھنا ٹھکانے والا تھا۔ پر وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل کون ہے، صرف نام ہی محبت تھا۔ اس کا کام اس سے اچھوں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنے میں ہی کوئی ٹھگی لگا جس نے چن چر کر ڈھونڈی تھی، پر ہائے بچہ دھوکا کھا گیا تھا کہ دکھی صورت سے۔ یا کچھ تو تھا یہاں، اسے کیسے معلوم تھا کہ آج میں آئی ہوں؟ کہیں مینیجر نے اسے پہلے ہی نہیں تو بتا دیا تھا اسے؟ پر اس کے نام کے ساتھ تے لگانے کی اجازت طلب کرنا کتنا فرینک ہو رہا تھا۔ یش تھا ہی ایسا۔ ہاں، نینا نے کہا تھا کہ معلوم ہی نہیں پڑے گا طنز ہے یا نصیحت ہے یا نرمی۔
काफी उलझा हुआ शख्स था या सिर्फ इसे ही उलझा रहा था, पर वो कोई टीन एजर नहीं था जो इसके हाथों में आ जाती। 26 साल नौजवान लड़की या औरत कहा जाए वो थी। एक्स इशू को हैंडल करना जानती थी। सोचों में इसने कब सफर किया और कब इख्तिताम हुआ एहसास तक नहीं हुआ। एहसास तो तब हुआ जब सोसाइटी में दाखिल होते इसने गाड़ी गैराज में रोकी। अब एक और नई मखलूक को फेस करना था। ऑफिस की सोचें वहीं छोड़कर अब वो एक नए नमूने को देखने वाली थी जिसके लिए खुद को तैयार करने लगी थी। इसे लग रहा था इसके दिन ही खराब चल रहे हैं, पर सच सोच लिया था जरा सी गड़बड़ हुई 1 मिनट नहीं लगाएगी इन्हें दफा करने में। अपने फ्लैट के गेट को अनलॉक देखकर इसके वजूद में नागवारियत की चोटियां काटने लगी। ऐसे अब ये सब बर्दाश्त करना था, पर अपनी चीजों पर किसी दूसरों का हक हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ये फ्लैट 2 पोर्शन में तकसीम होने के बावजूद इसने पूरा ले लिया था। मिसिस जुल्फकार को मुंह मांगा किराया दिया करती थी फ्लैट का, पर अब कुछ दिन पहले इसे वैसे भी यहाँ से जाना था, इसलिए ही इसने मिसिस जुल्फकार को कहा था दूसरे किराएदार ले आए। पर जब तक वो वहां से कोई अकेला मर्द होना चाहिए। अलबत्ता कोई फैमिली हो जो अच्छे हो इसे ला सकती थी। इसके बाद जब वो चली चली जाएगी तो इसकी अपनी मर्जी। और इसकी डिमांड के मुताबिक मिसिस जुल्फकार एक फैमिली को ले भी आई थी। और अब वो कैसी थी ये तो मोहब्बत देखकर ही जान सकती थी। सर झटकने इसने गेट को अंदर धकेला। शाम के 3 बज रहे थे, पर सुनहरी धूप का राज था और ऐसे में इकताई हुई अपने फ्लैट में दाखिल हुई। इसकी सुनहरी रंगत के चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे थे जो घुटन जैसे माहौल की बदौलत था। वो जल्द अज जल्द जाकर शावर लेना चाहती थी। घर में दाखिल होते वैसा ही सुनाटा था जैसा हमेशा से होता था। वो हैरान हुई कि कहाँ हैं नए शिफ्टिंग वाले लोग। राहदारी से गुजरते हुए वो लाउंज में आई। आम से लोगों की तरह इससे भी देखने का तजस्सुस हुआ। वो अपनी नजरें घुमाए घुमाए, पर कहीं इसे कोई जी रूह का एहसास नहीं हुआ। शायद रूम में हो। वो खामोशी से आज यही अकस करती हुई लाउंज के बीच ग्लास वॉल में बने छोटे डोर को धकेलकर अपने पोर्शन में आ गई। उलझते सोचते इसने अपने रूम में कदम रखा और फाइल बैग मोबाइल सोफे पर फेंक कर वो नीले रंग के आमदो शलवार कमीज वारम डोल से निकालकर बाथरूम में बंद हो गई। ठंडे पानी का जी भरकर शावर लेते वो खुली कमीज शलवार में मलबूस बालों को तौलिए से रगड़ती हुई, ये क्या माजरा है भाई? वो हैरत से इस खामोशी को महसूस करती हुई बोली। वो चलती हुई आईने के सामने आई और डेरायर उठाकर बाल ड्राई करने लगी ही थी कि दफ्तर से इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चूंकि वो डोर की सिम्स पेट करके खड़ी थी, इसे मालूम नहीं था कि कौन आया है इसके रूम में, वो भी बगैर इजाजत इसके पोर्शन में, बल्कि इसके रूम तक। इसने आईने में पीछे की जानिब देखा, पर पीछे जितना दिखाई दे रहा था इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद मेरा वहम हो, कुछ ज्यादा ही इस सब को सर पर सवार कर लिया था। वो सर झटक कर वापस से बालों की तरफ मुतवज्जा हुई थी कि मारो फिजा की घर की मध्यम सी आवाज गूंजी जिसने सुनते ही मोहब्बत के वजूद में ससराहट सी दौड़ गई। पीछे वहम नहीं, हकीकत में कोई था और कोई और नहीं, मोहब्बत का अदली दुश्मन था, खूंखार जानवर। राहत की फजा में इस बार कुछ आवाज बुलंद गूंजी जो ठीक तरह से इसकी समातों में ना सिर्फ पहुंची बल्कि सुनकर गिर गई। कुत्ता! वो बड़ा बड़बड़ाती कांपती हुई टांगों से सिराए रखकर पलटी जब सामने नजरें उठाकर इसकी चीख निकलते निकलते रुकी। वो एकदम सांस रोक गई। सामने कद आवर खूंखार लंबे दांतों को निकाल कर बैठे जर्मन शेफर्ड को देखते हुए इसकी आंखें पूरी की पूरी ही उबल आई बाहर। इसकी सांस के साथ इसकी आवाज ही हलक में दब गई। वो पीली खौफ हरास भरी आंखों के साथ इसे देख रही थी जो मुंह से दांत निकाले इसे गुस्से से घूर रहा था। इसकी मध्यम सी राहत मोहब्बत के वजूद में कपकपी तारीख कर गई। हश हश कुत्ता! कपकपाता हुआ हाथ से इसने टेबल पर मारा और कुछ ढूंढने लगी ताकि इसे मारकर किस्सा खत्म कर दे। इसकी टांगें थर थर कांप रही थी और शावर लेने के बावजूद सामने बैठी सालम मौत को देखते वजूद के पूर पूर से पसीना फूट कर निकला। दफ्तर खामोश फिजा में इसका हाथ लगने पर खा के साथ परफ्यूम की शीशी बुजमीन बोस हो गई।
गर गरू करता वो जर्मन शाफर्ड एक लंबी धाड़ के साथ ही इसे चिमटे नोचने के लिए इस पर छलांग मार कर हमलावर हुआ। मम्मा पा अचानक ही दिल की ये हला देने वाली चीख वो फिजा में गूंजी। वो पूरी कुव्वत से चीखी हुई राइड इस कुत्ते के मुंह पर मारकर एक चुस्त में हवास भागता दौड़कर जानिब भाग निकली। बचाओ मुझे बचाओ। वो पूरी कुव्वत से चीखें मारती थी। इसकी तारें पूरे घर में गूंज रही थी। जब वो जर्मन शेफर्ड अब संभल कर भाव भाव के साथ पूरा पेपरा इसके पीछे ही भागा। मोहब्बत के मात देने पर वो गुस्से से खून पार हो गया था। वो जिस रफ्तार से तेज भाग रही थी इसी रफ्तार से वो डॉग पीछे था। मामा कोई है? कहाँ मर गए? संभालो अपने कुत्ते को, मुझे कुछ हुआ तो जान ले लूंगी मैं तुम सबकी। वो बहुत ज्यादा होकर जज्बाती होकर चीखी और इसकी चीखों के साथ ही इस जर्मन शेफर्ड की दाढ़ अरूज पर थी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। जब मोहब्बत ने इसे कुत्ता कहा वो मुक्का पाते ही मोहब्बत एकदम सोफे के इसके पार हो गई। वो अपनी फूली सांस बहाल करने लगी। जिस्म से जैसे पूरी तवानाई खत्म हो गई थी। बेजान होते वजूद के साथ लर्ज रही थी। वो दुम हिलाता हुआ वो नीचे फर्श पर पंजों के नाखून रगड़ता इसे चीर फाड़ने के इरादे के लिए हुआ था। इसकी सुनहरी आंखों में मौत मार तासरात थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहाँ मर गए जलीलो? अपने जानवर को संभालो, खुला छोड़ दिया है। सोफे के इस पार खड़ी वो जर्मन शाफट को देखती इस पोर्श वालों को चीख रही थी जिन्होंने आते ही इस पर जानलेवा अटैक किया। वो जी भरकर दूसरी तरफ को गालियों से नवाज रही थी। इसके साथ ही इस कुत्ते को भाव भाव गुजाहट में बदल रही थी। वो अब इस पर धाड़ रहा था और मोहब्बतों को लगा वो अब सोफे के ऊपर ही छलांग लगाकर इस पर अटैक करने के इरादे में है। और इसका शक सही साबित हुआ और पंजों के नाखून फर्श पर रगड़ रहा था। कुछ पीछे जाकर एक ही दम इसकी तरफ छलांग लगाई। आपकी मान भाई! इसकी बुलंद और हिला देने वाली चीखें इससे पूरे फ्लैट में गूंजी थी। वो एकदम पीछे होती उल्टे कदमों से दूसरे पोर्शन की डोर की तरफ भागी। हश हश वो रोती नंगे पाँव नंगे सर नंगे भीगे बालों के साथ ही तेज तेज भाग रही थी जितना कोई रेस में भी नहीं ना भागा हो। आओ! वो जो दौड़कर धकेल कर इस तरफ भागने लगी थी ताकि जान बचा सके। अचानक उस दूसरी तरफ के खोलने पर ही एक जोरदार तसादम हुआ। मोहब्बत की आवाज़ बुलंद गिरा गूंजी और वो सीधा ठा करके मुकाबिल के सीने से लगती एक दिल खराश चीख के साथ धड़ाम से पीछे जमीन बोस हुए दोनों वजूद पर मुतकाबिल एकदम इसे संभालने के लिए इसे नाजुक से कांपते हुए वजूद के लिए बाहों को साथ डालकर इसे तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया और खुद को बचाने की नाकाम कोशिश के साथ धड़ाम से नीचे जा गिरा। इस अफ्तान पर दोनों के ही सर चकरा गए। वो वजूद जैसे सुन पड़ गए। उफ! नीचे से वजूद की कमर सी सर जैसे ही फर्श से टकराई इसकी गिरा बुलंद हुई। जबकि मोहब्बत सुन हो गई थी या होश व हवास ठीक हो बैठी थी। वो नर्म और नाजुक मगर वजनी कहकर इसके सीने पर बेहरकत पड़ा था। ऊपर नीचे बड़े वजूद का काम ही वो अटक गया इसके लमस से। इसका खुद सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कमर का जो बेड़ा तड़ा निकला वो अलग वजूद पर ही दुख कर चला गया था। क्या जरूरत थी एक साथ डोर खोलने की? इसने दुखती कमर के साथ भड़क कर कहा। और जवाब कौन दे? होश में है मोहतरमा या फौत हो गई हैं? इसने आहिस्ता से अपने चेहरे से इसके भीगे ताज़ा किए शैम्पू की खुशबू से महकते बालों को हटाया। पर दूसरी तरफ जो जवाब ना देता अलबत्ता इसकी जगह मध्यम सी सांसें से अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? इसने सामने बैठे अपने जर्मन शेफर्ड को दांत पीसते घूरा। वो घसाहट से यहाँ वहाँ देखता। इस मंजर से चेहरा मुंह उड़ गया। इसके यूं नजरें फेरने पर इस पर एक गुस्से भरी नजर डालता हुआ अपने ऊपर पड़े इस वजूद की कमर को थामते हुए आहिस्ता से टेढ़ा हुआ और इसे जमीन पर लटा दिया। पहले ही अनगार छुपाती रहती, अब तो अल्लाह ही खैर करे। इसका बस नहीं था अब इससे सब कुछ ठीक कर दे। दो उंगलियों को इसकी नाक के करीब लाते सांसें चेक की तो
ابھی تک ٹھیک سے چل رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا ورنہ اس کی انٹری سے ہی اسے لگا کہ فوت ہو گئی ہے۔ ہیلو، اٹھو بی بی، پر ہم کوئی الزام نہ لگا دینا۔ اس کے جبڑے کو پکڑتے اس نے دائیں بائیں چہرہ ہلایا اور وہ لگتا ہے خوف سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک کے خیال رکھو میں پانی لاؤں۔ ایک مصیبت کیا تم تھی جو تم نے دوسری پیدا کر لی۔ اب سنبھالنا اپنی ماں کو۔ وہ جرمن شیپرڈ پر غصہ ہوتا کچن کی طرف چلا گیا، او ہو کرتا گردن دائیں بائیں کر کے اپنی بے گناہی کا معصومانہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانی کی بوتل فریج سے لا کر اس کے پاس پنجوں کے بل آ کر بیٹھا اور ایک گہری مگر مسکراتی نظر اس کے سر پر ڈالی۔ کچھ دیر سے اسے دیکھتے اسے جرمن شیفرڈ کو دیکھا، جس نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ کر پیچھے پیٹ کر لی۔ وہ ہنس پڑا، دو انگلیوں سے اس کے گالوں سے بال سمیٹے اور اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بھیگے گالوں کو دیکھا۔ کوئی اور پہر ہوتا، اگر محبت ہوش میں ہوتی تو خود کو ایسی نظروں سے تکنے والے کو بھی ابھی تک وہ آنکھیں نوچ چکی ہوتی، پر اس کا جرمن شیفرڈ شکار کو اس طرح اس کے پاس لایا تھا کہ وہ نہ مرا تھا نہ ہی ہوش میں تھا۔ اس کی نظروں میں وہ پل لہرائے، وہ سرخ لہنگے میں شرمائی ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے خوابوں سے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان پلوں کو یاد کرنا کبھی حسین لگتے تھے، پر اس پل سے کافی ناگوار گزرے۔ بوتل کھول کر اس نے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر ماری۔ وہ ہوش میں آتی آواز بحال ہوتے ہی بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مما پاپا کوک کتا محبت حواس باختہ گھبرائی آس پاس دیکھنے لگی، پر جب نظریں سامنے اپنی طرف رخ موڑتے ہوئے جرمن شیفرڈ پر پڑی، اس کی حالت سے دل ہلا دینے والی چیخ نکل پڑی۔ وہ ہاتھ پاؤں زمین پر مارتی چیختی روتی سامنے بیٹھے وجود کو جانے پہچانے بغیر اس کے بازو کپڑوں کو نوچتی نوچتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ پھڑ پھڑ کر رو رہی تھی، اور اس کی چیخوں سے وہ کتا مزید گھساہٹ کا شکار ہونے لگا اپنے مالک کے سامنے، پر وہی سامنے والی بھی خاموش ہونا اس کی چیخیں آہیں عروج پر تھی، جنہیں دیکھتے وہ بھی مدھم اگراتا ہوگا اس پر بھونکنے وہاں سے بھاگا۔ شش چلا گیا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو تھامتے ہوئے اس نے کمر سے ہلائی اور محبت سے بہلایا۔ دفتن کافی دیر خاموشی پا کر مردانہ مضبوط ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے، اس کی گرم پناہوں کو محسوس کرتی محبت ساکن شاک ہو گئی۔ بیک بیک شرمندگی ندامت جانے کون کون سے احساسات یکجان ہو کر اسے اٹھا گہرائیوں میں دبا چکے تھے۔ متبادل کار رنگتا وہ ہاتھ اسے اپنے وجود پر بچھو کی مارنے لگا۔ وہ بل کھا کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی اس کا حصار توڑ کر دور ہوئی۔ ان کمینوں کا ہے یہ کتا، میں انہیں مار دوں گی۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی اس گھر میں کتا لانے کی؟ معاون وہ چہرہ صاف کرتی اپنا لرزتا ہوا بدن سنبھالے بھیگی آواز میں چلائی۔ اس کا رخ اس پورشن کی طرف تھا جہاں نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کی، یا اس کا دماغ اسے اتنی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ ابھی انہیں دھکیل کر گھر سے باہر نکالے۔ وہ یہ کرنے کے بھی والی تھی، بس ایک بار وہ سامنے آ جائیں۔ جانے کہاں چھپ گئے بیٹھے تھے، صرف اپنی اس کتے کو ہی سامنے کر دیا۔ پیچھے بیٹھے وجود کو تو وہ بھول ہی گئی تھی، اور وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کتا اسی طرف گیا ہے جہاں ابھی وہ جا رہی تھی۔ باہر نکلو اور اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نکلو میرے گھر سے ابھی اسی وقت، کوئی ضرورت نہیں مجھے جانوروں کی کمپنی کی۔ روم کے سامنے وہ کھڑی ہو کر چلائی۔ دفتر میں اندر بیٹھا جرمن شیفرڈ اس کی آواز پر گوں گوں کرتا ہوا خونخوار دانتوں کی نمائش سے باہر آیا، اور محبت کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی اس کے رہے سہے الفاظان قطع ہو گئے۔ اس کی دوسری دھمکیاں حلق میں ہی دب گئیں۔ سارا غصہ قہر جانے کہاں سو گیا، اس کی جگہ خوف وحشت نے لے لی۔ وہ کتا بڑبڑاتی ہوئی الٹے قدم لینے لگی۔ اگر آپ ڈریں گی نہیں محترمہ تو آپ کو نہیں ڈرائے گا۔ سارا تماشا خاموشی سے دیکھتے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ کر پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا، اور اسے دیکھتے ہوئے وہ کتا واپس سے شرافت میں آ کر روم میں اندر چلا گیا۔ محترمہ، کسی دھماکے کی طرح یہ خطاب اس کے سر پر پھوڑا گیا۔
कुत्ते का खून उड़न छू होते ही एक नया बम सर पर उड़ा गया। आवाज आवाज साथ जब संभलते तब इसे महसूस मखसूस किलोन की खुशबू का एहसास हुआ, जो वो सारा दिन महसूस करती आई थी। और अब एक बार फिर वो एकदम पलटी, मुकाबिल को अपने घर में देखते ही अपनी नजरों का धोखा समझा, पर इसका मुसलसल से देखना और देखकर मुतबस्सम होना इसे हकीकत में टच कर गया। वो हलक बिल ताड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे डराना चाहते हो? निकलो अभी के अभी निकलो, वरना मैं सारी सोसाइटी को इकट्ठा करके धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगी। एक सांस में कहती हुई वापस से बाहर होगी। भला ये क्या तमाशा था जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी? वो इसके सर पर खड़ा इससे बातें कर रहा था, बल्कि इसके साथ लगाए आगे तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। दिल कर रहा था कि इसका मुंह नोच ले। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? कितने इस्तेसाक से इसे टच कर रहा था, साथ लगाए बैठा, भला कर चुप करवा रहा था। वो भी एक अनजान होकर इसके घर में दाखिल होते। ये पानी पी लें, गला बैठ गया है आपका। चला चला कर इसने इसे बगैर जवाब दिए पानी की बोतल सामने की। मोहब्बत ने चिंगारती हुई नजरों से इसे देखा। अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो, मेरे घर में कैसे दाखिल हुए मेरे बगैर इजाजत के? वो चुबाकर गलीज और गबज में बोली। इसने इसकी रंगत, सुर्ख रंगत बालों के पानी से नम हुए नीले रंग में वजूद से नजरें चुराई। देखें, गलत मत समझे, यह शट अप, गलत समझ रही हूँ। अकेले घर में अकेली दे लड़की देखकर घुस कर आकर लड़की को डराना, इसे टच करना, बहाने ढूंढना, ये गलत समझ रही हूँ। मैं तुम पर किस केस करवाऊंगी? तुम मुझे कोई गुंडे लगते हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अभी के अभी फांसी डलवाऊंगी तुम्हें। तुम बस देखते जाओ। देखते जाऊंगा कि तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। बहुत मायने केस सोच थी इसकी। इसने काफी कुफ्फत से इसे धमकियां सुनी, जिसका उस पर रुत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता वो जरूर गया था। पहली बात तो सुन ले मोहतरमा, मैं अपनी मलकियत पर डाका नहीं डालता। दूसरी ये भी इस भोसे बुरे दिमाग में बैठा लें, मैं कोई डाकू गुंडा नहीं, ना किराएदार हूँ इस घर का हिस्सेदार। इसकी इस पौड़ लहजे में जताती हुई बात में मोहब्बत के सर पर सातवां आसमान टूट कर बरसाए कि वो चकरा गई। इसे पूरा घर चकराता हुआ महसूस हुआ। पर इसने खुद को जल्दी से संभाला और इसे सर से पांव तक देखा, जो उल्टा किसी हालत को बगौर देख रहा था। बीवी और बच्चा कहाँ? गहरा सांस भरते इसने पूछा। वो इनसे मिलकर अभी के अभी मिसेस जुल्फकार को बुलाकर इन्हें निकालने वाली थी। मैं अभी आती हूँ। निकालें खोबा इसे, अपनी शहजादी को और अपने बच्चे को सामने लाएं, बल्कि बोरिया बिस्तर भी उठाकर गोल करें। जल्दी 2 मिनट में साथ इस जंगली कुत्ते को भी ले जाएं। वो कहती भागती हुई फूली सांसों के दरमियान अपने पोर्शन में आई और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाते इसने मोबाइल उठाया। आया बड़ा मेरे घर में हिस्सादार होने वाला। इसकी तो ऐसी की तैसी। कहाँ गई थी वो मोहतरमा जो अपने सांड को खुला छोड़ कर रखा है था? गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो वापिस इसके पोर्शन की सिमत आई, जहाँ वो अभी वहीं खड़ा पानी की बोतल हाथ में थामे। मोहब्बत ने देखा वो अभी तक ऑफिस सूट में मलबूस था, बल्कि इसका परफेक्टनेस भी सामने सोफे पर रखा था। शायद अभी आया था और इसकी चीखों पर इसकी तरफ भागा था। पर अचानक दोनों के साथ डोर खोलने पर यह होलनाक वाकया हादसा पेश आ गया। तुम लोग अभी तक यहाँ हो निकले नहीं? उठाओ अपने कुत्ते को और बाहर निकलो। इस बीबी को साथ लो और 9-2-11 हो जाओ जल्दी। वो चलती हुई पास आई, चुटकी बचाते थप कर बोली। हद थी हरदर्मी की भी। इसका सड़ा हुआ चेहरा देखना, इसे झेलना काफी क्या ऑफिस में कम था कि अब यहाँ भी इसे देखती रही। लगता है मोहब्बत अरसलान, तुमने मुझे पहचाना नहीं। वह हंस कर कहता अपने बाल दुरुस्त करते कोट के बटन खोलने लगा। वो शॉक्ड हुई, इसे अचानक क्या हुआ? इसका लहजा तेवर क्यों बदल गए? बीवी कहाँ है तुम्हारी? बच्चा? खुद पर कंट्रोल करते हुए तीसरे चौथी बार सवाल दोहराया, वरना बस नहीं था कि कुछ कर दे। मुकाबिल के खामोश नज़र इस पर डाली मोहब्बत का गिड़गिड़ा कर एहसास हुआ शादीशुदा हैं। इसने मोबाइल को मुट्ठी में जकड़ते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो शुक्र अदा करना लगा। इसे देखकर ही लग रहा था बहुत ही तरसी हुई मखलूक है। जब ऐसी तरसी हुई मखलूक को बीवी मिले तो ऐसे ही करते हैं। बच्चे है? इसने फिर सवाल उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर से बोला।
کہاں ہیں بلاؤ، میں وہ آرڈر دیتی ہوئی بولی۔ اس نے ایک نظر محبت پر ڈالی اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ بچہ، اس کی پکار عجیب تھی۔ بچہ کے بلا، اپنے بچے کو کون بچہ کہتا ہے؟ محبت نے چونک کر دیکھا۔ ہاں، اگلے ہی لمحے بھائیوں کو کرتے ہیں نمودار ہوتے اس جرمن شیپرڈ کو دیکھتے وہ چیخ کر پیچھے بھاگی، جبکہ وہ جرمن شیپرڈ چلتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا اور اس کی ٹانگ پر سے اپنا چہرہ سلانے لگا۔ محبت تو پیلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک کتے کو بچہ کہتے ہوئے اس کا سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہے میرا بچہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت کو دیکھا جس کی رنگت زردے پر جیسی تھی۔ دل دہک کر کرتی دھڑکنیں اس نے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے خوف سے لکھلاتے ہوئے پوچھا۔ متقابل براؤن آنکھیں کھولتے ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کے مسکرایا۔ محبت کو اس کی نظریں اپنے روح میں فتح محسوس ہوئیں، اتنی گہری تھی۔ اس نے کتے کو بچہ اپنا بچہ کہا تھا۔ اس سے کچھ کہا جو اوروں کو کرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تمہیں ابھی تک نہیں پہچانا تم مجھے؟ حیرت کی بات ہے۔ وہ ہنس کر فاصلہ کم کرتے اس کے سامنے آیا۔ محبت نے نہ سنی نہ سمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ درستگی سے بولی۔ شادی شدہ تھا، بیوی بھی تھے، بغیر بچہ کتے کو بنا دیا گیا تھا، پر اسے اسی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اور بیوی کہاں تھی اس کی؟ نہ جانے کتنے ہی سوالات اس کے ساتھ دیکھتے ہی جنم لے رہے تھے، جنہیں لبوں پر بیچ کر وہ اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے اب اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ جو کہ کافی معنی خیز تاثرات لیے تھی۔ میں وہی ہوں جسے تم پچھلے 60 سال سے بھاگ کر آئی ہو۔ اس کی طرف قدرے جھٹکتے اس نے کچھ رازداری بتایا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی تھی تو 4 سال پہلے، پر شرف آج حاصل ہوا تھا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے تم نے دھکارا تھا۔ میں وہی ہوں جس کے دل میں تم پہلی نظر سے آباد ہو، پر تم لا علم ہو۔ میں وہی ہوں جس کی آمد کا سن کر تم نے ہمیشہ نفرت ناگواریت کا اظہار کیا۔ میں وہی ہوں جس کے پیغام کو ٹھکرا کر تم راتوں رات یہاں بھاگ آئی ہو۔ میں وہی ہوں جس کا نام تم اپنے سارے حقوق کر چکی ہو۔ میں وہی ہوں تمہارا سرتاج، سبیل آفاق، میری محبت۔ وہ اس کی تھوڑی کو پکڑے مسکراتا ہوا بولا۔ محبت کو کچھ ہوش آیا تو وہ کچھ کہتی، وہ تو بس خالی نظروں سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی جو کہ فاتح مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو رخصتی کا پیغام سن کر یہاں بھاگ آئی ہو۔ میں نے سوچا کوئی نہیں، اس بار کچھ نیا کرتے ہیں۔ دلہن نہیں آنا چاہتی تو کیا ہوا، دلہا تو آ سکتا ہے نا۔ اس لیے میں کراچی سے رخصت ہو کر تمہارے گھر میں تمہارے پاس آ گیا، تمہارا سرتاج سبیل آفاق۔ وہ مزید بولا۔ اس کی حالت سے کافی محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ محبت تو ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سامنے ہے، بلکہ اسے پورے استحقاق سے دیکھ رہا ہے۔ اپنی ملکیت سمجھ کر اس تک پہنچ گیا تھا، اور محبت و بلک بھی نہیں پڑ رہی اس کی کہ اس نے استحقاق سے دیکھنے چانچنے والا کوئی اور نہیں، اس کی ذات پر شرعی حقوق رکھنے والا وہی تھا۔ ارے کیا ہوا محبت؟ اس نے محبت کو یوں ادا کیا جیسے اس کے نام میں ہی چاشنی موجود ہو۔ اف، لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے نے تمہیں ڈرایا بھی تو بہت ہے۔ پر میں وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ اگر میں وہاں آ جاتا تو اپنی محبت کو یوں ڈرنے دیتا؟ اس کا چہرہ شاہتوں سے پالوں میں بھر کر محبت سے کہتا توفہ سے انگوٹھے سے پسینہ سمیٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درافکنیاں تھی۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جن میں آہستہ آہستہ سرخی بڑھ رہی تھی، جبکہ سبیل کے لبوں پر گہری فتح مندی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے اس پر جتا گیا تھا، بلکہ باغ لیا مجھ سے محبت۔ دیکھ لو، میں پہنچ گیا تم تک، اور تم کچھ کر بھی نہ پائی۔ پہنچنا تو دور کی بات، مزے والی بات بتاؤں؟ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے اسے پیار سے پوچھا۔ پر مقابل کو آپ کوئی ہوش یا احساس ہوتا تو وہ جواب دیتی۔ وہ تو پتھر کی مورتی بن گئی تھی اس کے سامنے پا کر۔ وہ وہی سبیل آفاق تھا جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اس نے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور آج کتنے احساسات سے اس کا چہرہ تھامے اس کے مقابل تھا۔ فتح مندی کے نشے سے چور آنکھوں سے اسے دیکھتا، دائیں کان سے بال ہٹا کر پیچھے اٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کان پر جھکا۔ اب تم چاہ کر بھی خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی محبت۔ غمگین بھاری سرگوشی میں اس کے نام کو استحقاق سے ادا کرتے ہوئے اس پر نہ جانے کیا کچھ پاور کروا چکا تھا۔ ہاں، تمہاری صورت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے محترمہ، آج تک میرا نام بھی نہیں سنا۔ دفتر خاموش ساکن فضا میں اس کا بھاری تمثیل اڑاتا ہوا کہکا گونجا تھا۔
گیم کھیل رہے ہیں میرے ساتھ. کافی دیر بعد ہوش میں آتی جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل کر سپاٹ آواز میں بولی, کیسی گیم؟ سبیل نے حیرت سے پوچھا اور پانی کی بوتل کو لبوں سے لگا لیا. شٹ اپ, انجان ہونے کی ایکٹنگ مت کریں سبیل آفاق. پلان کر کے آئے ہیں نا یہاں. پلان سے وہ سیٹ لی ہے باس کی اور ام لیلا کی. اس کی جگہ سے ہٹایا, عمیرہ کو میری جگہ پر بٹھایا, اس کی جگہ ام لیلا کو بٹھایا اور مجھے گھما کر اپنے قریب والی جگہ پر بٹھا دیا. اور میرے گھر میں بھی جھوٹ دھوکے سے جگہ لی ہے نا آپ نے. وہ ایک دم گرا اٹھی. اس کی لبوں کی مانند سرخ آنکھیں اس پر ٹکی تھی. اس کا بس نہیں تھا ابھی کچھ کر دے اس سامنے پہاڑ سے وجود کا. کافی ہوشیار ہو تم. کچھ تاخیر بعد اس نے جواب دیا. انہیں دینے کی بجائے اسے سراہا اور اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا. ساتھ آستینے کے کف فولڈ کیے. اس کے جواب پر محبت کا دل کیا اپنا منہ نوچ لے. وہ تو شکل سے ہی ڈھیٹھوں کا سربراہ لگ رہا تھا. اسے کیسے اب یہاں سے دفع کرے گی؟ میرے سوالات کے جواب دے مجھے سبیل آفاق. اسے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چیخی. کوئی سوال جواب نہیں مسز سبیل آفاق. جلدی سے کھانا بنائے, مجھے بھوک لگ رہی ہے. رات کو فرصت میں سب ڈسکس کریں گے. شاباش شاریہ, وہ کہتا اس کی سے سنے بغیر اس روم کی طرف جانے لگا. آپ ایسے نہیں جا سکتے. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی, جب میں کہہ چکی ہوں مجھے آپ سے رشتہ نہیں رکھنا, نہ ہی اس تعلق کو نبھانے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. پھر کس بات کی زبردستی ہے؟ ایک دم وہ داڑھی اس کے سامنے آئی. سبیل کے اٹھتے ہی وہ قدم اس کی طرف غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر تھم گئے اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا. سنائیے, آپ نے مجھے نہیں انٹرسٹ آنا آپ میں, نہ ہی آپ کی ذات یا آپ سے جڑے رشتوں میں. آپ سے رشتہ جوڑنا میری مجبوری تھی. میری ماں کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. باقی کوئی انٹرسٹ نہیں مجھے. آپ جائیں اور اپنی زندگی الگ گزاریں, پر پلیز مجھ سے ایسی توقع مت رکھیں کہ میں آپ کی زندگی میں ہم قدم رہوں گی. وہ ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولتی کارہ سے نظریں پھیر گئی. اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا, سو نفرت اور سرد تاثرات کے. تو اس سے محبت ہی تمہیں. اس کی ساری باتیں غصہ نفرت سننے کے بعد وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا. محبت نے کافی چونک کر اسے دیکھا اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کا چہرہ لال ہو گیا. محبت کسی سے محبت نہیں سمجھے, نہ ہی ان سے, نہ ہی آپ سے, نہ کسی سے. نفرت کرتی ہوں میں سب سے مطلب آپ سے بھی. آپ مل گیا جو آپ کو. وہ لفظ نفرت کی چنگاریوں میں ڈوبے بولی. سبیل جانے کیوں سن کر مسکرایا. تو یہ تمہاری پرابلم ہے, مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسا کر اس نے انجان بنتے استفسار کیا. شٹ اپ, انجان مت بنے اور نکلے یہاں سے. مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا آپ سے. وہ بھڑک اٹھی تھی اس کے انداز پر. یہ بھی تمہاری ہی پرابلم بھائی. اب میں کیا کر سکتا ہوں, اس نے اسے بتانے کے انداز میں کہا. وہ تو جیسے انجان تھی اپنی پرابلم تھے. وہ تنتر سے سر جھٹک کر رہ گئی. ویسے تمہارا نام محبت ہے, نفرت کیوں سوٹ نہیں کرتی تم پر؟ انگلیوں کو گھماتے اس کی آنکھیں سیکٹر کر اپنی رائے دی. محبت نے ضبط کے عالم میں اسے دیکھا کہ وہ کسی طرح بھی اس کے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا. نہ ہی ایسا کوئی تاثرات تھے جیسے جسے کوئی اس کی باتوں کو مائنڈ کر رہا ہو یا چلا جائے گا. وہ اپنے بال نوچنے کی حد تک آ گئی. دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے. آخر وہ اس تک پہنچا کیسے, کیوں آیا ہے وہ, جب کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی. اس سے بھی کیسی زبردستی. وہ اس سے بات کر رہی تھی, اسے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی, پر وہ پھر سے سائڈ ہو کر اپنے روم کی طرف بڑھا. میں آپ سے بات کر رہی ہوں, وہ جتا کر کہتی غصے سے گرائی اور ایک بار پھر بھاگتی اس کے سامنے آ گئی. سبیل نے گہرا سانس بھرتے اس کے سرخ تلملاتے چہرے کو دیکھا. پہلے تو اتنا بڑا پردہ, اور اب دیکھو محترمہ, میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں شریف بندہ نہیں ہوں. یہ جو تم بار بار سامنے آ رہی ہو کچھ الٹا سیدھا ہوگا تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا, اور محبت جو اس کے کسی جواب کے منتظر تھی اب اس کی یہ بات سن کر حواس پر دھماکے کی طرح لگی. اس کی معنی خیز نظریں بات سن کر اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ معطر ہو گیا. وہ بے ساختہ ایک دم نامحسوس انداز میں پیچھے لگا. بھاؤ. اچانک ہی پیچھے جرمن شیفرڈ اس پر قریب سے بھونکا. محبت چیخ مار کر اچھلتی سامنے کھڑے وجود کے ساتھ ٹھاس سے لگی.
وہ مسلسل چیخیں مارنے لگی کہ مبسم مگر اب شاباش دیتی نظر اپنے بچے پر ڈالتے ہوئے سبیل نے اس کے گرد حصار باندھا۔ وہ جتنا فاصلہ بنا گئی تھی اسے بڑھ کر ختم کر گئی۔ ریلیکس، یہ میرا بچہ ہے، ڈرو مت، اس نے تم نے ہی سنبھالنا ہے، وہ اس کی کمر سے لاتا ہوا اسے بتانے لگا۔ محبت کی سانسیں خشک ہو گئی اس کی ہر بات لمس پر۔ کتنا بدتمیز چھڑکی تھا، کیسے چھو رہا تھا اسے۔ شٹ ہے، وہ روتی ہوئی چلائی، اس پر دل تھا کہ ابھی قریب کر لے، اس کا منہ نوچ لے۔ اس کے چلانے کے ساتھ ہی پیچھے اس کا کتا تیز بھونکا۔ محبت پھوٹ پھوٹ کر روتی اس میں چھپنے لگی تھی۔ محبت اس کی ٹانگوں میں ہی نہ کاٹ لے۔ اسے دنیا میں صرف دو ہی چیزوں سے خوف لگتا تھا، ایک لفٹ بند ہونے سے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا تھا تو اسے فوبیا تھا، اور کتوں سے اسے سخت خوف آتا تھا۔ دنیا میں شاید واحد یہی چیز تھی جسے محبت بے انتہا ڈرتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ دشمن کی پناہ بھی لے سکتی تھی، جسے ابھی تم کہو تو اوپر اٹھاؤں تمہیں، پر وہ سکون سے اپنے سارے میں اچھل کود کرتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھ کر بولا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اپنے کتے کے ساتھ بس یہاں سے دفع ہو جائے۔ محبت نے بھیگی آنکھوں سے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھا، جہاں کیا جہاں کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ پور کام پر گئی اس کے جذبات سے۔ یہ تو ممکن نہیں، اس نے باہوں میں اسے بھینچ لیا۔ بکواس بند کریں، بگائیں اپنے کتے کو، وہ اس کا کالر جکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیوں کی چبھن سے محبت سن پڑ گئی۔